اس کی منگنی میری سگی بھتیجی سے ہوئی تھی۔ دونوں میں بہت اتفاق تھا، شاید محبت بھی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے سدرا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ میری بھتیجی اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا، اسے بہت ہرٹ کیا۔ وجہ بھی پوچھی تو اس نے نہیں بتائی۔ ہمارے بیچ میں جھگڑے ہونے لگے۔ میں نے اسے جائیداد سے آنکھ کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر بھی اس نے میری بھتیجی سے شادی نہیں کی۔ میں نے اسے بہت بار کہا کہ میں اسے آنکھ کر دوں گا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میرا رشتہ میرے بھائی سے ختم ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ سارا بزنس اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اسے چھوڑ کے میں بے سہارا ہو جاتا۔ اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس چند ماہ ہی گزرے تھے، جب مجھے پتا چلا کہ حمزہ نے ایک نوجوان پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ نوجوان مر چکا تھا۔ حمزہ کو جیل ہو گئی۔ کئی بار میں اس سے جیل میں بھی جا کے ملا، اس سے کہا کہ مجھے سچ بتائے، میں اچھے سے اچھا وکیل کرواؤں گا، اسے باہر نکلواؤں گا، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، نہ پولیس کو نہ مجھے۔ حالانکہ پولیس نے ریمانڈ تک کیا تھا، پوری کمر اس کی سرخ ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ کئی بار جیل توڑ کے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں حیران تھا کہ میرا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے، جیل توڑنے کی کوشش وہ کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے، جب حمزہ کو دورہ پڑتا ہے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ جیل کی سلاخوں کو ہلا کے ڈھیلا کر چکا تھا۔ اس کا جنون جب اس پہ سوار ہوتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ 10 لوگ بھی اسے سنبھال نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ میں اپنے سگے بیٹے کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ شخص کسی پہیلی کی طرح تھا۔ نہ پولیس کے ریمانڈ پہ اس نے زبان کھولی، نہ ہی ڈاکٹر کے شاٹس دینے پہ اس کے منہ سے کچھ نکلا۔ پتہ نہیں اس کے اندر اتنا ضبط کیسے تھا۔ مجھے حمزہ میں اور بھی زیادہ دلچسپی ہونے لگی۔ کچھ دن میں اس سے ملنے کے لیے گئی ہی نہیں، اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لیکن جب میں 3-4 دن کے بعد اس سے ملنے کے لیے گئی تو کہنے لگا، اتنے دن بعد کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ نے مجھے مس کیا؟ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ میں وہیں اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آپ نے اپنے والد کو بہت پریشان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، انہیں عادت ہے میرے لیے پریشان ہونے کی۔ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مر گیا میں آپ کے لیے، زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر کہنے لگا، اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے مت جائیے گا ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں، لیکن شاپنگ پہ مت جائیے گا، آج وہ ٹھیک 6 بجے آپ سے ملنے آئے گی۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے LED آن کی اور کارٹون دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں باہر چلی گئی، اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ میں بیٹھ کے اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ٹھیک 6 بجے میرے گھر کی ڈور بیل بجی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری یونیورسٹی کی دوست تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی